چیف باز سر ہلاتا ہوا اٹھا، اس کے دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس میں پہلے جیسا ہلا پیدا ہو گیا اور چیف باز اس ہلا میں غائب ہو گیا۔ میں باہر جا سکتا ہوں، عمران نے سر سلطان کے قریب دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ اندر داخل ہو کر باہر جانے کا کیا مطلب؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے چند لمحے کہے تھے، وہ تو اجازت لینے میں ہی گزر جانے تھے اور گزر بھی چکے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے جاؤ، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی کہوں کہ آدمی بوڑھا ہونے کے بعد کنجوس کیوں ہو جاتا ہے؟ نہ چائے، نہ پیسٹری، نہ خاطر خدمت۔ بندے کو کہہ دینا چاہیے کم از کم پیٹرول کے پیسے ہی دے دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بٹیرہ مسلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمران نے بڑے اطمینان سے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ بٹیرہ مسلم وہ کیا ہوتا ہے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی بات میں نے سلیمان سے پوچھی تھی، جس کے لیے مجھے ہمسائے کی شادی شدہ بیٹی کی خصوصیات سننی پڑیں۔ عمران نے کہا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا۔ بہرحال یہ کاغذ دیکھو۔ سر سلطان نے دراز کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کاغذ مسلم، بس ہماری قسمت میں یہی کاغذ لکھے رہ گئے ہیں۔ مزے نہیں، عمران نے کاغذ کو کھولتے ہوئے کہا اور سر سلطان مسکرا دیے۔ عمران نے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سر سلطان خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ حیرت انگیز اطلاع ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، انتہائی خفیہ طریقے سے یہ اطلاع حکومت گیام کو ملی ہے، اور چونکہ گیام اس کانفرنس کا صدر تھا جہاں جیوش آرگنائزیشن کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ اطلاعات تمام اسلامی ممالک کو سپلائی کر دی ہیں۔ ہمیں یہ اطلاع حکومت گیام کے ایک خاص ایلچی نے پہنچائی ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ان اطلاعات کے مطابق تو جیوش آرگنائزیشن، جسے حلقہ موت بھی کہتے ہیں، کا خفیہ ہیڈ کوارٹر صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں واقع ہے، اور صحرائے اعظم کا شمالی حصہ ہی سب سے بڑا دشوار گزار اور خوفناک ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایسی تنظیمیں ایسے ہی علاقوں میں ہیڈ کوارٹر بناتی ہیں، سر سلطان نے کہا، لیکن جو نقشہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہیڈ کوارٹر میڈیٹرین سی کا علاقہ بنتا ہے۔ صحرائے اعظم اور میڈیٹرین میں بڑا فرق ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، فرق تو بہت ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقشہ سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ بہرحال یہ اطلاع تو مصدقہ لگتی ہے، کیونکہ گیام کے خفیہ سیارے نے جو تصاویر بھیجی ہیں وہ اسی علاقے کی ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، اس لحاظ سے تو یہی علاقہ ہونا چاہیے، تصاویر کو تفصیل بھی اس میں درج ہے۔ بہرحال میں چیک کر لوں گا، عمران نے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب اس مشترکہ ٹیم کے بارے میں گیام کو کیا جواب دینا ہے؟ صدر مملکت بھی کئی بار پوچھ چکے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ لیکن جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں مشترکہ ٹیم کے چکر میں نہیں پڑا کرتا، وہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کام نہیں ہوتا، اسی لیے آپ انہیں جواب دے دیں کہ ہم اپنے طور پر کام کریں گے، عمران نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران بیٹے، ملکی تعلقات کی بنا پر ہم اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے، ہمیں ٹیم میں کسی نہ کسی صورت میں حصہ تو لینا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ 2-3 ایجنٹ بھیج دو، سر سلطان نے کہا۔ میرے پاس سینکڑوں ایجنٹ تو نہیں ہیں کہ ان میں سے 2-3 بیچ دوں، لے دے کی چند آدمی ہیں، اور پھر پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا ایک وقار ہے، اگر میں کسی عام سے آدمی کو بھیج دوں تو یہ وقار بھی خراب ہو سکتا ہے، اور کام کے آدمی کو میں بھیج نہیں سکتا، عمران نے کہا۔ طاہر کو بھیج دو، وہ تو سمجھدار ہے، سر سلطان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اگر X2 چلا گیا تو باقی کیا رہ جائے گا، اور اس دوران یہاں پیچھے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اسے کون نپٹائے گا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن خانہ پوری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، سر سلطان اپنے خارجہ تعلقات کی نزاکت کی وجہ سے باضد تھے۔ تو ٹھیک ہے، میں سلیمان کو بھیج دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ سلیمان تمہارا باورچی، وہ کیا اس ٹیم کا کھانا بنائے گا؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اور طاہر X2 ہیں تو سلیمان X1 ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت میرے فلیٹ میں آئے تھے X2 سے ملاقات کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اچھی طرح یاد ہے، وہ X2 کی ذہانت سے بے حد متاثر تھے، سر سلطان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جس X2 کی ذہانت کی گن گا رہے تھے وہ سلیمان ہی تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلیمان، اب تو میرے ساتھ مذاق کرو گے؟ سر سلطان نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او سلیمان، کمال ہے، سلیمان نے کس طرح صدر مملکت کو سنبھال لیا، مجھے تو واقعی یقین نہیں آ رہا۔ سر سلطان کی آنکھوں میں واقعی ایسے تاثرات تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ جو مجھ جیسے آدمی کو مونگ کی دال کھلا کھلا کر اب تک سنبھالے آ رہا ہے، اس کے سامنے صدر مملکت کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان ہنس پڑے۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بیچ دو سلیمان کو، سیکرٹ سروس کا نمائندہ بنا کر، بس یہ دیکھ لینا کہ کہیں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا مذاق نہ اڑے، سر سلطان نے کہا۔
لیکن سلیمان تو باتیں کر لیتا ہے لیکن کام شاید نہ کر سکے۔ پھر ایسا ہے کہ میں چوہان اور صدیقی کو بھیج دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ اس طرح ہمارا رابطہ تو رہے گا۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور سر سلطان کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، سر سلطان نے کہا۔ اوکے، میں طاہر سے کہہ دیتا ہوں، وہ ان دونوں کو تیار کر دے گا۔ باقی تفصیلات آپ ان سے طے کر لینا کہ انہوں نے کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارا اپنا کیا پروگرام ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں اب فارغ ہو گیا ہوں، اب حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی خود میرے لیے مجبوری بن گئی ہے۔ عمران نے کہا۔ مجبوری؟ اور تمہارے لیے کیا مطلب؟ مجھے تفصیل بتاؤ، سر سلطان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میں کرنل فریدی سے نقشہ لے کر آیا تھا اور پھر میں نے یہاں حلقہ موت کی شاخ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح میں حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کی نظروں میں آ گیا اور انہوں نے میری موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ اس کے 4 قاتل یہاں آئے جو بیچارے خود قتل ہو گئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ حلقہ موت کیسی تنظیم ہے۔ وہ چاروں آدمیوں کو بھیج کر مطمئن نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے آدمی میرا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک وہ مجھے مار نہیں ڈالتے، اور میں مسلسل خوف اور خطرے کی زد میں نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اب 2 ہی صورتیں باقی رہ گئی ہیں، یا تو پوری تنظیم ہی ختم ہو جائے یا پھر میں ختم ہو جاؤں۔ یہی بات میں نے کرنل فریدی سے کہی تھی اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے باقاعدہ ٹیم لے کر جانے کی اجازت دی جائے۔ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح اس تنظیم پر اتنی کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے کہ پھر یہ 10-20 سال تک نہیں سنبھل سکے گی، ورنہ اس کے قاتل اور اس کی تنظیمیں یہاں آتی رہیں گی۔ میں کب تک اندھیرے کے تیروں سے بچ سکوں گا؟ عمران نے کہا۔ او، تم ضرور ان کا خاتمہ کرو، حکومت کی طرف سے تمہیں ہر قسم کا تعاون ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے، سر سلطان نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک کام کر دیجئے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر یہیں پاکیشہ میں منگوا لیں، کم از کم حکومت خرچے سے تو بچ جائے گی، عمران نے کہا، اور سر سلطان شرمندہ سی ہنسی ہنس دیے۔ خرچے کی بات نہیں عمران بیٹے، حکومت کسی نہ کسی نظم و ضبط کی پابند ہوتی ہے، اسی لیے بعض اوقات مجبوری آن پڑتی ہے، سر سلطان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجبوری و معذوری، ان 2 لفظوں کے معنی میں قبر میں جا کر دیکھوں گا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے مجبوری و معذوری کے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں، اسی لیے اگر آپ میری ذات پر احسان کرنے کے لیے کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو قطعاً نہ کیجیے، عمران نے کہا۔ ارے تم ہاں اس قدر سنجیدہ ہو گئے، تمہاری ذات پورے ملک کی ذات ہے، تم نے اپنے آپ کو ملک سے علیحدہ کب سمجھنا شروع کر دیا؟ سر سلطان نے ناراض ہو جانے والے لہجے میں کہا۔ لیکن آئین میں تو ملک کی ذات کہیں نہیں لکھی، البتہ مذہب لکھا ہوا ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے معلوم ہے تم کیوں ناراض ہو رہے ہو۔ صدر مملکت کا خیال صرف اتنا تھا کہ اگر سارے اسلامی ممالک مل کر ٹیم کی صورت میں کام کریں تو بین الاقوامی تعلقات کو تقویت ملے گی، لیکن اب جو صورتحال تم نے بتائی ہے، ایسی صورت میں پورا ملک ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، سر سلطان نے کہا۔ ارے اتنے بڑے ملک کو میں کہاں گھسیٹتا پھروں گا؟ مجھ سے پہلے جوانا جوزف اور سلیمان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور سر سلطان کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ آپ بے فکر رہیں، حلقہ موت کا حلقہ اب ان کے گرد تنگ ہو جائے گا اور بالآخر حلقہ تنگ ہوتے ہوتے موت بن جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سر سلطان بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جس ملک میں ایسے خوددار افراد موجود ہوں، اس ملک کی طرف کون ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی اپنے ایک خاص کمرے میں میز پر حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کا نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ لمبی چوڑی میز پر بے شمار کتابیں بکھری ہوئی تھیں، ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی نقشے کے اوپر پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صدیقی نقشے میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی چونک پڑا۔ دروازے پر ٹومی کھڑا ہوا تھا۔ باس پرنس آئے ہیں، ٹومی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ پرنس؟ او اچھا، یہیں بلا لو انہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ چھوٹے مالک بھی ساتھ ہیں، ٹومی نے دوبارہ کہا۔ چھوٹا مالک کیا مطلب؟ طاہر آیا ہے میرا بیٹا؟ ڈاکٹر صدیقی طاہر کا نام سنتے ہی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یس باس، وہ دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں، چھوٹے مالک نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں، اس دوران وہ پرنس کو حویلی کی سیر کرا دیں، ٹومی نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، میں خود آتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، اور پھر ٹیبل لیمپ بند کر کے وہ تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹومی ایک طرف ہٹ گیا، ڈاکٹر صدیقی نے کمرے کو لاک کیا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی انہیں بلیک زیرو سامنے صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ طاہر بیٹے، ڈاکٹر صدیقی بے اختیار دونوں بازو کھول کر بلیک زیرو کی طرف بڑھے۔ ڈیڈی، طاہر نے بھی بے اختیار ہو کر کہا، اور وہ ڈاکٹر صدیقی کے سینے سے لگ گیا۔ تم کتنے سالوں کے بعد آ رہے ہو؟ تمہیں اپنے باپ کی بھی پرواہ کرنی چاہیے، ڈاکٹر صدیقی نے اسے سینے سے چمٹاتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا۔
باپ کی پرواہ تو حلف الرشید قسم کے بیٹے کرتے ہیں، آپ نے اس کا نام حلف الرشید رکھ دینا تھا۔ عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر صدیقی نے ایک جھٹکے سے طاہر کو علیحدہ کیا اور مسکراتے ہوئے عمران کی طرف بڑھے۔ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، نام مجھے یہی رکھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے عمران سے مصافحہ کرتے ہوئے ہنس کر کہا، اب رکھ دیں، نام کی تبدیلی کا اشتہار تو اخبار میں سستا چھپ جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹامی ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا جس میں چائے کے ساتھ ایسی مختلف اقسام کے لوازمات موجود تھے جس کو دیکھ کر عمران کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہاں ایسی خاطریں ہوں، پھر بھی طاہر اگر حلف الرشید نہ بن سکے تو حیرت ہے۔ ایک ہم ہے کہ قبلہ والد صاحب کے سامنے پہنچے نہیں اور انہوں نے بوٹ کے تسمے کھولے نہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو اور ڈاکٹر صدیقی دونوں ہنس پڑے۔ پھر تو سر رحمان سے بھی غلطی ہو گئی، انہیں بھی نام حلف الرشید رکھنا چاہیے تھا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اور عمران ان کے خوبصورت طنز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ کہیں آپ انہیں مشورہ نہ دے دیجیے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور ڈاکٹر صدیقی مسکرا دیے۔ ارے نہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ رحمان کا اضافہ کر لوں تاکہ میرے بجائے ایک کے دو بیٹے ہو جائیں، ڈاکٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ بات طاہر کے سامنے کہہ رہے ہیں، یہ بیچارہ پوری حویلی کی آس لگائے بیٹھا ہے، آپ اسے آدھا کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں پوری حویلی آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں، طاہر نے پہلی بار زبان کھولی اور ڈاکٹر صدیقی کا چہرہ اپنے بیٹے کی اس بات پر کھل اٹھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس نقشے کے متعلق کہاں تک پہنچے؟ عمران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ کیا طاہر کے سامنے بات ہو سکتی ہے؟ میں تو اسی لیے خاموش تھا، ڈاکٹر صدیقی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور عمران ڈاکٹر صدیقی کی اس اصول پسندی پر دل ہی دل میں اش کر اٹھا۔ یہ میرا باس ہے ڈاکٹر صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر صدیقی حیرت بھرے انداز میں چونک پڑے۔ طاہر تمہارا باس ہے؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ مذاق کر رہے ہیں ڈیڈی، ہم دونوں اکٹھے ہی سیکرٹ سروس میں کام کرتے ہیں بس، طاہر نے فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میرے کمرے میں چلو، وہاں نقشے کے متعلق بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس دوران وہ چائے پی چکے تھے۔ ٹامی تم خیال رکھنا کوئی مداخلت نہ ہو، ڈاکٹر صدیقی نے ایک طرف کھڑے ٹامی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹامی نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صدیقی طاہر اور عمران کو لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر لیمپ دوبارہ جلا دیا۔ اس نقشے نے مجھے زبردست الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ میڈیٹرین سی والے آئیڈیا پر جب میں نے تحقیقات کی تو ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ وہ کسی صورت نہیں بن سکتا کیونکہ دیگر اطلاعات اس سچویشن پر فٹ نہیں آتی، ڈاکٹر صدیقی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ ذرا تفصیل بتائیں، عمران نے پوچھا۔ دیکھو یہ ستون اور اس کے اوپر مثلث جو اس کونے میں ہے، اسے مد نظر رکھا جائے تو یہ نقشہ کسی ایسی جگہ کا بنتا ہے جہاں اونچائی پر پہاڑ ہو اور اس پہاڑ کے اوپر کوئی عمارت ہو، جبکہ میڈیٹرین سی کے ارد گرد کوئی وسیع پہاڑ نہیں ہے، ڈاکٹر صدیقی نے نقشے کے ایک کونے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہاڑ کی بجائے ریت کا بڑا ٹیلہ بھی تو ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ریت کا ٹیلہ؟ لیکن میڈیٹرین سی میں ریت کا ٹیلہ کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ جسے ہم میڈیٹرین سی سمجھ رہے ہیں، اگر اسے صحرائے اعظم سمجھ لیا جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ عمران نے کہا۔ صحرائے اعظم؟ یہ آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نقشے پر جھک گئے۔ ان کی تیز نظریں بڑے گہرے انداز میں نقشے کا مجموعی جائزہ لے رہی تھیں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ صحرائے اعظم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ صحرائے اعظم کا نقشہ ہے تو پھر یہ مین پوائنٹ جو کہ محراب کی صورت میں ہے کسی صورت فٹ نہیں ہوتا۔ محراب کا مطلب متفقہ طور پر ایسا علاقہ ہے جہاں ٹھوس جگہ ہو، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ٹھوس جگہ؟ محراب؟ لیکن یہ تو علم ہندسے کے تحت اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، علم ہندسہ کی ہی تو بات کر رہا ہوں، قدیم زمانے میں محراب استعمال ہی نہیں ہوتی تھی، یہ اصطلاح پہلی بار مسلمان علم ہندسہ کے ماہرین نے ایجاد کی تھی اور آج کل انجینئرنگ میں عام استعمال کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ انجینئرنگ میں؟ ارے ہاں، واقعی اس پہلو پر تو میرا خیال ہی نہیں گیا۔ یہ نقشہ جس آدمی سے ملا ہے وہ انجینئر تھا، یہ انجینئروں کے ساتھ تھا، بہرحال اس کا تعلق انجینئرنگ سے ہی تھا کیونکہ وہ ایک کام کے سلسلے میں ساگا لینڈ آئے تھے۔ عمران نے اٹھ کر نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انجینئر؟ ڈاکٹر صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نقشے پر جھک گئے۔ طاہر ایک طرف خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ارے عمران بیٹے، اس پہلو سے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ واقعی یہ ایسا ہی ہے، ہم ہاں دماغ لڑاتے رہے اور قدیم اشارتی زبانوں کی اصطلاح میں گرتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صدیقی کا چہرہ مسرت کی یلغار سے سرخ پڑ گیا، ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
ٹھہرو میں بھی بتاتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور ایک طرف پڑا ہوا خالی کاغذ اٹھا کر نقشے کے سامنے رکھا اور پھر تیزی سے اس کاغذ پر حرکت کرنے لگا۔ وہ مختلف شکلیں بنا رہے تھے جن میں عمارتیں، سڑکیں، سرنگیں، کمرے اور چھوٹے ہال اور اسی انداز کی شکلیں تھیں۔ وہ قلم سے سب کچھ بنا رہے تھے۔ عمران غور سے ان اشکال کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے ڈاکٹر صدیقی کا قلم چل رہا تھا ویسے ویسے عمران کی آنکھوں میں چمک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ہے اس نقشے کی حقیقت۔ ڈاکٹر صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے قلم ایک طرف رکھ دیا۔ یہ تو ایک پورے شہر کا نقشہ ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل پورا شہر ہے، بہت بڑا شہر۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ شہر وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس نقشے میں ایک کمی ہے، اس شہر کا کوئی مین راستہ نہیں ہے اندر جانے کا یا باہر آنے کا، عمران نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ راستہ؟ ہاں راستہ تو ہونا چاہیے، راستے کے بغیر شہر کا کیا مطلب، ڈاکٹر صدیقی نے چونک کر کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گئے۔ وہ کافی دیر تک مختلف زاویوں سے نقشے کو دیکھتے رہے، ان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات آ گئے۔ واقعی اس شہر کا کوئی راستہ نہ ہی ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس نقشے کے مطابق بنتا ہے، لیکن بغیر راستے کے شہر کا کیا مطلب؟ اندرونی سڑکیں تو موجود ہیں لیکن یہ سب کسی عمارت سے نکلتی ہیں اور کسی عمارت میں غائب ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شہر زیر زمین بنایا گیا ہو یا پھر سمندر کے نیچے بنایا گیا ہو، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سمندر کے اندر نہیں، اتنا بڑا شہر سمندر کے اندر بنانا ناممکن ہے، اور اگر بنانا ہوتا تو لازماً دنیا کو اس کا علم ہوتا۔ اتنی بڑی انجینئرنگ اس کمال تک نہیں پہنچی کہ سمندر کی تہہ میں اتنا بڑا شہر بنا لیا جائے۔ البتہ زیر زمین ہو سکتا ہے، لیکن زیر زمین ہونے کی صورت میں کوئی نہ کوئی راستہ اوپر سے اندر جانے والا ضرور دکھایا جاتا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ راستہ بنایا جائے، ہو سکتا ہے کہ صرف اندر کا نقشہ ہو، راستہ دکھانا مقصود ہی نہ ہو، عمران نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یہ بات تو پھر بھی طے نہ ہوئی کہ یہ شہر کہاں واقع ہے، دنیا کے کس خطے میں، کس جگہ، طاہر نے پہلی بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اس نقشے سے واقعی یہ وضاحت نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر اس نقشے کے باوجود بھی خفیہ ہے، اب پوری دنیا کی زمین یا سمندر کی تہیں نہیں کھنگالی جا سکتی، البتہ اس سے اس بات کو تقویت ملی ہے کہ حکومت گیام کی اطلاع درست ہے۔ یہ شہر صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں زیر زمین واقع ہو، عمران نے کہا۔ حکومت گیام کی اطلاع کیا مطلب، ڈاکٹر صدیقی نے چونکتے ہوئے کہا۔ حکومت گیام کے ایک خفیہ سیارے نے ایک ایسی تصاویر کھینچی ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر صحرائے اعظم کے شمالی حصے میں ہے، انہوں نے یہ ہمیں اطلاع بھیجی ہے۔ عمران نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر ڈاکٹر صدیقی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی نے کاغذ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اطلاع سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے واقعی اس نقشے کو حل کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، باقی میں خود معلوم کر لوں گا کہ یہ کہاں واقع ہے، کم از کم اندرونی صورتحال تو سامنے آ گئی، عمران نے کہا۔ یہ سب کچھ تمہارے اس کلو سے ممکن ہوا، نقشہ بنانے والے کا تعلق انجینئرنگ سے تھا، ورنہ تو شاید میں ساری عمر سر کھپاتا رہتا تو یہ نقشہ حل نہ ہوتا، ڈاکٹر صدیقی نے نقشہ اور اس کا حل شدہ کاغذ طے کر کے عمران کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، عمران نے کاغذات جیب میں رکھتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ طاہر بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ابھی کہاں، کھانا کھاؤ، ایک دو روز میرے پاس ٹھہرو، ڈاکٹر صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی اس وقت تو اہم کام سارے انجام دینے ہیں، میں پھر آؤں گا، طاہر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی آتے ہو یہی کہتے ہو، ڈاکٹر صدیقی نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ اب ضرور آؤں گا، طاہر نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر صدیقی سے اجازت لے کر ٹامی کے رہنمائی میں پھاٹک کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مصروف ہے، شاید اسی نقشے کے متعلق اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار اندھیرے میں دوڑتی ہوئی ایک سنسان اور تاریک سڑک پر بڑھی جا رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور وہ ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درختوں کا ایک طویل سلسلہ موجود تھا جس نے تاریکی کو اور زیادہ گہرا کر دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر ایک طویل الحبسہ آدمی موجود تھا۔ پچھلی سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ کافی دور جا کر نوجوان نے کار کو آہستہ کر کے ایک سائڈ پر موڑ دیا اور پھر اس کی رفتار بڑھا دی، لیکن اس نے ہیڈ لائٹس ویسے ہی بند کر رکھی تھیں۔ اس کی کار چلانے کا انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ راستہ اس کا دیکھا بالا ہے۔ کچھ راستے کے اختتام ایک کافی بڑی فارم نما عمارت کے گیٹ پر جا کر ہوا تو نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر 3 بار وقفے سے ہیڈ لائٹس جلا کر بجھا دیں۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھل گیا اور نوجوان نے کار آگے بڑھا دی۔ پھاٹک کے درمیان میں ایک سیاہ پوش کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اس نے مکمل طور پر سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔
عمارت بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نوجوان نے کار اس آدمی کے قریب جا کر روک دی۔ پاس ورڈ مشین گن بردار نوجوان نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، ہلکہ موت۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ایک رخت لہجے میں جواب دیا، یس سر۔ نوجوان نے مدبانہ انداز میں کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ نوجوان کار اندر عمارت میں لیتا گیا۔ عمارت کے پوش نما برآمدے میں جا کر اس نے کار روک دی اور وہ کووی الجثہ آدمی کار سے باہر آ گیا۔ آئیے جناب۔ برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے سے ایک اور مسلح آدمی نے باہر آتے ہوئے اس کووی الجثہ آدمی سے مخاطب ہو کر مدبانہ لہجے میں کہا اور کووی الجثہ آدمی نے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا تاریکی میں ڈوبی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر مسلح آدمی نے دروازہ بند کیا اور پھر چٹکی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ آئیے۔ مسلح آدمی نے ایک دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس نے دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا تو دیوار ایک طرف ہٹ گئی۔ اب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور کووی الجثہ آدمی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے لے آنے والا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مسلح شخص نے آگے بڑھ کر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کون ہے؟ دروازے کی سائڈ پر لگے ہوئے ایک اسپیکر نما آلے سے ایک بھاری آواز گونجی، نمبر 3 حاضر ہوں باس، مہمان آ گئے ہیں۔ مسلح شخص نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ وہ کووی الجثہ ویسے ہی خاموش کھڑا رہا۔ سب اوکے ہیں؟ اندر سے دوبارہ پوچھا گیا۔ یس باس، آل اوکے، نمبر 3 نے اسی طرح مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا فقرہ مکمل ہوتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور کووی الجثہ شخص نے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ نمبر 3 وہیں کھڑا رہا۔ کووی الجثہ شخص کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جس کا غالب عنصر اندھیرا تھا۔